آج ہم ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے قدیم طب میں اعصاب کی جان اور قوت کا خزانہ مانا جاتا ہے۔ اس جڑی بوٹی کا نام ہے اکرکرہ، جسے انگریزی میں پیلیٹوری روٹ اور سائنسی زبان میں ایناسائکلس پائریتھرم کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک یا شافع و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی جڑی بوٹیوں سے متعارف کراؤں جو نہ صرف بیماری کو ٹھیک کریں بلکہ آپ کے جسمانی اور اعصابی نظام کو بھی نئی زندگی بخش سکیں۔ اکرکرہ ایک ایسی ہی نایاب اور طاقتور جڑی بوٹی ہے جو دیکھنے میں تو لکڑی کا ایک معمولی سا ٹکڑا نظر آتی ہے، لیکن اس کے اثرات نہایت حیرت انگیز ہیں۔ پرانے زمانے کے حکماء اسے خاص طور پر فالج، لقوہ اور اعصابی کمزوری کے مریضوں کے لیے ایک اکسیر کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ آج کے دور میں جہاں مردانہ کمزوری، یادداشت کی کمی اور جوڑوں کے درد عام ہوتے جا رہے ہیں، وہاں اکرکرہ قدرت کا ایک بہترین حل پیش کرتی ہے۔ یہ محض ایک جڑی بوٹی نہیں بلکہ ایک قدرتی محرک یعنی اسٹیمولنٹ ہے جو آپ کے خون کی گردش سے لے کر دماغی خلیات تک ہر چیز کو متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ آج بات کریں گے اکرکرہ کے بہترین فوائد پر، اس کے پیچھے چھپی سائنس پر، اس کے طریقہ استعمال اور ممکنہ مضر اثرات پر، اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور کنہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو صحت و تندرستی کے بارے میں مفید معلومات ملتی رہے۔ اکرکرہ ایک سائنسی تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے فعال اجزاء میں کئی اقسام کے الکائل امائڈز پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے اہم پائریتھرین ہے۔ یہی وہ جز ہے جو زبان پر لگتی ایک سنسناہٹ یا سن ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ سائنسی اعتبار سے یہ الکائل امائڈز ہمارے اعصابی نظام پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں اور جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کے قدرتی اخراج کو بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا اہم جز اینابولک سرگرمیوں کو تیز کرتا ہے، جس سے پٹھوں کی نشو و نما اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فعال جز اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کا حامل ہے جو خلیات کو ٹوٹ پھوٹ سے بچاتا ہے اور جسم میں سوزش یا انفلیمیشن کو کم کرتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے اعصابی اور دماغی فوائد پر بات کرتے ہیں۔ اکرکرہ کو سیالاگوگ مانا جاتا ہے، یعنی یہ لعاب دہن اور دیگر ہضم کرنے والی رطوبتوں کے اخراج کو بڑھاتی ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا کمال دماغی خلیات کی تحریک ہے۔ تحقیقات بتاتی ہے کہ یادداشت کو بہتر بنانے اور بھولنے کی بیماری میں معاون ثابت ہو سکتا ہے یہ، خاص طور پر وہ بچے یا بڑے جن کی زبان میں لکنت ہو یا وہ صاف نہ بول سکتے ہو یعنی ہکلاتے ہوں، ان کے لیے اکرکرہ ایک معجزاتی دوا ہے۔ یہ زبان کے عضلات کو تقویت دیتی ہے اور اعصابی سگنلز کو بہتر بناتی ہے، جس سے بولنے کی صلاحیت میں واضح بہتری آتی ہے۔ اس کا دوسرا بڑا فائدہ مردانہ صحت اور قوت بہا کے حوالے سے ہے۔ جدید سائنسی مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اکرکرہ کا ایکسٹریکٹ ہائپوتھیلمس کو متحرک کرتا ہے، جو جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ یہ نہ صرف مردانہ کمزوری کو دور کرتا ہے بلکہ سپرم کاؤنٹ اور ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے اس میں بھی بہتری لاتا ہے۔ اسے نیچروپیتھی میں ایک بہترین ایفروڈیزیاک مانا جاتا ہے جو بغیر کسی کیمیائی نقصان کے جسمانی توانائی کو بحال کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ دانتوں اور مسوڑوں کی صحت میں ہے۔ اگر آپ کے دانت میں شدید درد ہے یا مسوڑے سوج گئے ہیں تو اکرکرہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے اس میں موجود الکائل امائڈز جو ہیں وہ درد والے حصے کو عارضی طور پر سن کر دیتے ہیں اور اپنی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے انفیکشن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں۔ چوتھا فائدہ جوڑوں کے درد اور گٹھیا یعنی آرتھرائٹس کے لیے ہے۔ کیونکہ اس کا مزاج گرم اور خشک ہے، اس لیے جسم سے بعدی اثرات کو ختم کرتی ہے اور خون کی گردش کو تیز کر کے جوڑوں کی سوجن اور درد میں ریلیف فراہم کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اکرکرہ کا طریقہ استعمال اور مقدار خوراک کیا ہے؟ اکرکرہ کا استعمال بہت احتیاط طلب ہے کیونکہ یہ کافی تیز اثر رکھتی ہے۔ یادداشت، لکنت یا زبان کی صفائی کے لیے 125 ملی گرام سے 250 ملی گرام یعنی 1 سے 2 چٹکی اکرکرہ کا سفوف شہد میں ملا کر صبح نہار منہ زبان پر ملیں یا چٹائیں بچے جس کو بھی ہے۔ مردانہ طاقت اور جسمانی توانائی کے لیے 250 ملی گرام سے 500 ملی گرام سفوف دن میں ایک بار نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔
دانت کے درد کے لیے اکرکرا کی جڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا متاثرہ دانت کے نیچے دبائیں یا اس کے جوشاندے سے کلیاں کریں۔ جوڑوں کے درد کے لیے اس کے سفوف کو زیتون کے تیل میں پکا کر اس تیل سے کو چھان کر پھر اس سے مالش کر سکتے ہیں، وہ بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اکرکرا کے استعمال کا بہترین وقت صبح ناشتے کے بعد ہے۔ جہاں تک اس کے مضر اثرات کا تعلق ہے تو چونکہ اس کی تاثیر بہت گرم ہے، اس لیے اس کا زیادہ استعمال منہ میں چھالے، معدے میں جلن، تیزابیت یا دھڑکن کے تیز ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین اور وہ لوگ جن کا مزاج پہلے سے بہت گرم ہو یا جنہیں ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، وہ اسے استعمال نہ کریں یا معالج کے مشورے سے کریں تو ظاہر ہے زیادہ بہتر ہے۔ جگر اور گردوں کے شدید امراض میں مبتلا افراد بھی اس سے پرہیز کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکرکرا اعصاب، دماغ اور جسمانی قوت کے لیے قدرت کا ایک کہنا چاہیے کہ نہایت ہی بہترین چیز ہے، جو صحیح مقدار میں اگر استعمال کیا جائے تو بڑھاپے کو قریب آنے سے بھی روکتا ہے اور آپ کی اعصابی کارکردگی کو بھی عروج پر پہنچاتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اکرکرا کے بارے میں آپ کے پاس کوئی تجربہ یا معلومات ہوں تو کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔